ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک علاقے میں ایک تاجر رہتا تھا۔ سب لوگ اس کو کاشف بھائی کے نام سے جانتے تھے۔ وہ تاجر بہت ہی ایماندار اور بہت ہی نیک بندہ تھا۔ صبح صبح اٹھ کر نماز پڑھتا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، قرآن پڑھتا، ذکر اذکار کرتا اور اس کے بعد اپنی تجارت کے لیے بازار چلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں، اس کے کاموں میں اس وجہ سے بہت برکت ڈال دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح کاشف بھائی صبح صبح اٹھے اور اٹھ کے نماز اور ذکر کے بعد بازار کی طرف گئے۔ اس بار کاشف بھائی نے ایک اونٹ خریدنا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اونٹ والے بازار میں گئے۔ بہت سے اونٹ دیکھے لیکن ان کو کوئی اونٹ پسند نہیں آیا۔ آخر کار ان کو ایک بہت ہی خوبصورت اونٹ نظر آیا۔ کاشف بھائی اس اونٹ والے کے پاس گئے اور انہوں نے اس کو کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کیا حال چال ہے آپ کا؟ میں یہ آپ سے اونٹ خریدنا چاہتا ہوں، یہ کیا آپ مجھے بیچیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کاشف بھائی کیا حال چال ہے آپ کا؟ میں تو اللہ کے کرم سے بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو کون نہیں جانتا، آپ تو اتنے اچھے تاجر ہیں ہمارے بازار کے، ہمارے علاقے کے۔ جی میں آپ کو یہ اونٹ ضرور بیچوں گا۔ کاشف بھائی اور اس اونٹ والے کے درمیان بات چیت چلتی گئی۔ وہ اونٹ بہت مہنگا تھا لیکن کاشف بھائی نے بات چیت کر کے اس کو تھوڑا سا سستا کروایا اور آخر کار کاشف بھائی نے اس شخص سے وہ اونٹ خرید لیا۔ کاشف بھائی اس اونٹ کو خرید کر بہت خوش تھے اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کر رہے تھے۔ جب کاشف بھائی اس اونٹ کو لے کر گھر آئے اور انہوں نے اپنے خادم کو کہا، بھائی ذرا اس کی زین تو اوپر سے اتار دینا، اس کو صاف شاف کر لینا۔ خادم نے جب اونٹ کی زین اتاری تو اس نے کیا دیکھا، یہ کیا، اس کے نیچے تو یہ تھیلی سی پڑی ہوئی ہے، چلو میں کھول کے دیکھتا ہوں اس تھیلی میں کیا ہے۔ اس میں تو یہ ہیرے ہیں، اتنے مہنگے ہیرے۔ سر 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 یہ دیکھیں، آپ نے اونٹ خریدا تھا، اس کے ساتھ آپ کو یہ فری میں اتنے زیادہ ہیرے مل گئے ہیں، اونٹ کی قیمت سے بھی بہت زیادہ ہیرے ہیں یہ تو۔ ارے یہ کیا، واقعی میں نے تو اونٹ خریدا تھا، یہ ہیرے کہاں سے آ گئے؟ ہو سکتا ہے غلطی سے اس کے رہ گئے ہوں یہاں پر، چلو اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ لیکن سر اس کو تو پتہ بھی نہیں لگے گا، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا، آپ یہ ہیرے رکھ لیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ارے بھائی شرفو، دیکھو اللہ تعالیٰ امانت داری کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور اگر ہم نے یہ ہیرے خرید لے رکھ لیے تو ہم نے خریدے تو نہیں، یہ تو چوری ہو گئی، اور اس سے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوں گے، کیونکہ ہم نے تو اونٹ خریدا ہے، ہیرے تو نہیں خریدے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ہیرے اس کو واپس کر دیں، یہ اس کی امانت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں بھی ڈال سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے سخت ناراض ہوں گے اور ہمارے کام میں برکت بھی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر کاشف بھائی اپنے خادم شرفو کے ساتھ واپس بازار میں گئے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس شخص کے پاس پہنچے جس سے انہوں نے یہ اونٹ خریدا تھا۔ اس کو انہوں نے یہ ہیرے واپس کر دیے۔ وہ شخص ہیروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ جزاک اللہ خیرا، کاشف بھائی آپ تو بہت ہی واقعی ایمانت دار نکلے ہیں، جیسا آپ کے بارے میں سنا تھا آپ تو اس سے بھی اچھے نکلے ہیں۔ میں نے یہ ہیرے چھپا کے رکھے ہوئے تھے اپنے اونٹ کی زین کے نیچے، لیکن میں ان کو بھول گیا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ مجھے واپس کر دیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے بہت خوش ہوں، آپ ایسا کریں کہ ان ہیروں میں سے جون سا بھی آپ کو کوئی ایک ہیرا پسند ہے وہ آپ انعام کے طور پہ اپنے پاس رکھ لیں۔ کاشف بھائی نے
وہ ہیرے لینے سے انکار کر دیا، اور کاشف بھائی نے کہا کہ بھائی دیکھو، میں نے یہ ہیرے تو نہیں لیے، یہ تو میری ذمہ داری تھی، یہ تمہاری چیز تھی، تمہاری امانت تھی، میں نے واپس کر دیے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بہت بہتر اجر آخرت میں عطا فرما دیں گے انشاءاللہ، تم اپنے ہیرے اپنے پاس ہی رکھو۔ کاشف بھائی نے ہیرے لینے سے انکار کر دیا، لیکن اونٹ والا بہت زیادہ اصرار کر رہا تھا، بار بار کاشف بھائی کو کہہ رہا تھا کہ نہیں، آپ ضرور ہی اس میں سے کچھ نہ کچھ رکھیں۔ تو آخر کار کاشف بھائی نے کہا کہ اچھا بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں سے دو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مہنگے ہیرے تو میں پہلے سے ہی اپنے پاس رکھ چکا ہوں، تمہارے پاس لانے سے پہلے ہی۔ یہ سن کر اونٹ والا ایک دم چونکا، ارے واقعی، میں ذرا ان کو گنتا ہوں، ارے یہ تو میں نے سارے گنے ہیں، یہ تو پورے ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس میں سے دو ہیرے رکھ لیے ہیں؟ کاشف بھائی نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کو جواب دیا، بھائی جو دو ہیرے میں نے رکھے ہیں وہ ایمانداری اور دیانتداری ہے، وہ ہیرے ان ہیروں سے بہت زیادہ اونچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ایماندار شخص بہت پسند ہے اور دیانتدار شخص بہت پسند ہے، اور اگر میں ان میں سے کچھ رکھ لیتا تو میری دنیا بھی خراب ہوتی اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ کا عذاب دیتے، اور میں نے جو دو ہیرے رکھے ایمانت داری اور دیانت داری، اس سے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اور جو کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ پیار کرے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر لیا ہے، الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور بھائی دیکھو، تمہیں تو پتہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تجارت ہے وہ سب تجارتوں سے بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان سے، اپنی مال سے پوری بھرپور کوشش کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بہترین اجر عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے میں نے یہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لی ہے، جو کہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور تمہیں بھی چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر میں یہ چوری کر لیتا پھر تو میری دنیا بھی خراب ہوتی، اور مجھے پریشانیاں آ جاتیں طرح طرح کی، میرے کام سے برکت ختم ہو جاتی، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں بھی ڈال دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں۔ اچھا بھائی، اب تمہارا بہت شکریہ، تمہیں بھی اللہ بہت جزا دے، اب میں چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ امید ہے بہت مزے کی لگی ہوگی، اور آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور ہمیشہ ایمانداری سے کام لینا چاہیے، ہمیشہ دیانتداری سے کام لینا چاہیے، یعنی جس کی چیز ہو اس کو واپس کر دینی چاہیے ہمیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے، کبھی چوری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزیں عطا فرمائیں گے جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو بچوں، اب ہم اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، جس کے اندر ہم آپ کو بچوں کی پوزیشنز بتاتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس ٹاپ پہ جو بچے آئے ہیں جنہوں نے ہمیں ہوم ورک بھیجا تھا، ان میں ہیں محمد داؤد، جن کی عمر ہے 7 سال۔ ماشاءاللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں مزید ترقیاں عطا فرمائے اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ بچوں، بہت سارے بچوں نے ہمیں ہوم ورک نہیں بھیجا یا لیٹ ہو گئے، تو آپ سب بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ ٹائم پہ اپنا ہوم ورک ضرور بھیجا کریں۔ اس بار ویڈیو شیئر بھی نہیں
ہو پائی، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم ریکارڈنگز بھی ہماری جلدی شیئر ہو جائیں آپ کے ساتھ، تاکہ آپ جن بچوں نے ریکارڈنگز نہیں دیکھی یا لائیو سیشن نہیں دیکھا وہ ریکارڈنگ دیکھ کر تو اپنا ہوم ورک کر سکیں۔ تو اپنا ہوم ورک لازمی بھیجا کریں اور کوشش کیا کریں کہ فرائیڈے کو رات سے پہلے بھیج دیں۔ اور ماشاءاللہ بہت سارے بچوں نے اور بہت ساری فیملیز نے ربیع الاول میں بہت زیادہ درود شریف بھی پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی پوری برکات عطا فرمائے اور پوری زندگی میں اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل عطا فرمائے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، جس میں ہمارا نماز سے متعلق سیشن چل رہا ہے، جس کے اندر ہم آخری 10 صورتیں یاد کر رہے ہیں اور ان کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر ہمارے پاس آج جو صورت ہے جو بچوں آپ نے یاد کرنی ہے وہ ہے صورت الماعون۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، پڑھتا ہوں، آپ نے اس کو یاد کرنی ہے۔ نیکسٹ ٹائم آپ کو ہم انشاءاللہ اس کا بیک گراؤنڈ اور ترجمہ بھی بتائیں گے۔ پہلے آپ یہ صورت یاد کر لیں، اس کے بعد پھر اس کی باقی چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اب میں صورت پڑھتا ہوں، آپ سب میرے ساتھ ساتھ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ بچوں اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، ایک بار میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے اس کے اندر تجوید کو بھی بہتر کرنے کی، خاص کر جو عین ہے اس کے اوپر جو یدعو الیتیم، یہاں پر اکثر بچے غلطی کرتے ہیں، یہاں پر اس کو پکا کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ جو دوسری آیت ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اس کے اندر عین کے اوپر شد ہے، دال کے ساتھ بھی ملے گی عین، اور پھر آگے لام کے ساتھ ملانی ہے پیش کے ساتھ، تو اس کے اوپر آپ نے خاص کر پریکٹس کرنی ہے۔ ایک بار میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ بچوں آپ کے ہوم ورک میں سے آج کا ایک ہوم ورک یہ بھی ہے کہ آپ نے اس صورت کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد سنتوں سے متعلق ہماری جو چل رہی ہیں اس میں بہت ساری سنتیں ماشاءاللہ بہت سارے بچوں نے یاد کر لی ہیں، اور شروع کی سنتیں تو ماشاءاللہ بہت سارے بچے کر رہے ہیں، اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم جلدی سے شروع کی سنتیں ریوائز کر کے تو اگلی سنتوں پر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سو کر اٹھنے کی سنت ہے، جس کے اندر آپ نے اٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے بعد واش روم یعنی بیت الخلاء جانے اور بیت الخلاء سے آنے کی ہمارے پاس سنتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کے بعد بایاں قدم رکھ کے آپ نے بیت الخلاء میں یعنی واش روم میں داخل ہونا ہے۔
اور واپس آتے وقت آپ نے دایاں قدم باہر رکھ کر واپس آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ اس کے بعد مجلس کی دعا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس کے بعد بچوں سونے کی سنتے ہیں ہمارے پاس، اس کے اندر آپ نے دائیں کروٹ پہ اپنے دائیں سائڈ پہ دائیں رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کے سونا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے پانی پینے کی سنتیں، اس کے اندر آپ نے دائیں ہاتھ سے پانی پینا ہے، بائیں ہاتھ سے نہیں پینا کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ کئی بچے جب جلدی میں ہوتے ہیں تو اس کے اندر سستی کر جاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے ہی پی لیتے ہیں، یعنی لیفٹ ہینڈ سے ہی۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بے شک جلدی میں ہو ہمیشہ پانی رائٹ ہینڈ سے پینا ہے، اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ، اور 3 سانسوں میں پانی پینا ہے، اور سانس جو ہے وہ برتن سے منہ الگ کر کر لینا ہے، اور پانی کھڑے ہو کر نہیں پینا، بیٹھ کر پینا ہے۔ اس کے بعد گھر سے نکلنے کی سنت ہے، اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ گھر سے نکلتے وقت آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اگر مسجد جا رہے ہوں تو دوڑتے ہوئے نہیں جانا، آرام سے سکون سے اطمینان سے جانا ہے۔ اس کے بعد بچوں اب ہم جو ہماری نئی سنت چل رہی تھی وہ یہ تھی گھر میں داخل ہونے کی، یعنی گھر میں انٹر ہونے کی دعا۔ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس کے بعد آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو یا جو بھی موجود ہوں آپ نے سلام کرنا ہے۔ اس کے اندر کچھ بچوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ اس دعا کے اندر وعلی اللہ ربنا ہے یا وعلی اللہ ربنا ہے، کہ وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تو بچوں اس کے اندر دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ ربنا توکلنا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ربنا توکلنا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ ایک بار میں دوبارہ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اس کو بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے آپ سب بچوں نے، اور کوشش کرنی ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اب میں پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھیں اور اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تو بچوں یہ ہمارا آج کا چھوٹے بچوں کے لیے سیشن تھا، یہاں پر ہمارا یہ سیشن ختم ہوتا ہے، لیکن بچوں آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، آج ایک اور بہت مزے کی کہانی جس کے اندر بہت ہی خطرناک قسم کی ہوا اور طوفان کی کہانی ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں۔ ابھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں، اور تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔